بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 20 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت عقیدتنا فی البداء سے لے کر والبداء بہذا المعنی یستحیل علی اللہ تعالی تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، بدا کے بارے میں ہمارا عقیدہ، شیعہ اثنا عشری عقیدہ کیا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، بدا کی لغوی اور اصطلاحی معنی کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ عقیدتنا فی البداء، ہمارا عقیدہ شیعہ اثنا عشری بدا کے بارے میں۔ شارح محترم کے سے قابل متن مصنف ہے، جس کے آپ طلاب کرام عزیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کا رنگ بھی چینج ہے۔ البداء فی الانسان ان یبدو له رأی الشیء رأی فی الشیء لم یکن له ذلک الرأی سابقا۔ انسان کے اندر بدا یہ ہے کہ ظاہر ہو جائے کسی چیز میں انسان کی نظر، وہ نظر جو اس سے قبل نہیں تھی، یعنی انسان کا رایہ تبدیل ہو جائے جو رایہ اس سے قبل نہیں تھا۔ بائے بیان بے یتبدل عزم فی العمل الذی کان یرید ان یصنعہ، یعنی انسان کا عزم و ارادہ تبدیل ہو جائے اس کام میں جس کام کو وہ انجام دینے کا ارادہ رکھتا تھا، پھر اس کو ترک کر دے، یا اس سے بہتر میں ارادہ اس کا تبدیل ہو جائے۔ اذ یحدث عنده ما یغیر رأیہ وعلمہ بہ، چونکہ انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ایجاد ہو جاتی ہے جس کی بنا پہ اس کا نظریہ اور اس کا علم تبدیل ہو جاتا ہے۔ فیبدو لہ ترک، بس اس کے لیے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جس کے انجام دینے کا ارادہ رکھتا تھا اس کو چھوڑ دے، ترک کر دے، انجام نہ دے۔ بعد ان کان یرید فعلہ، اس کے بعد کہ وہ اس کو انجام دینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اب چونکہ اس کے لیے ایک اور چیز ظاہر ہو گئی ہے اس لیے اس کو ترک کر رہا ہے۔ وذالک عن جہل بالمصالح وندامۃ علی ما سبق منہ، اور یہ اس کی تبدیل کیوں رہی رائے؟ چونکہ وہ مصلحت سے آگاہ نہیں ہے، یا مصلحت سے آگاہ ہے لیکن آگے چل کے اس کو ندامت ہوئی ہے اس فعل پر یا اس ارادے پر جو اس سے ماقبل اس نے فعل انجام دیا ہے یا ارادہ کیا ہے۔ یہاں تک متن مصنف تو آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں جو شارح محترم کی جانب سے بیان کی گئی ہے۔ البداء علی ظنۃ السلام، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، علی ظنۃ السلام میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البداء السلاموں کے وزن پر ہے۔ البداء سلام، بدا سلام بے معنی ظہور ہے، معنی جس کا ہے ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ قال فی المصباح المنیر، اب لغوی معنی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مصباح المنیر لغت میں ہے، کتاب مصباح المنیر لغت کی کتاب ہے، اس میں بدا یبدو بدون، یہ جس طریقے سے صرف صغیر کی جاتی ہے، یہ کا معنی ہے یعنی ظاہر، بدا یعنی ظاہر، یبدو یعنی یظہر، فہو بعدن اسم فاعل بعدن، ویتعدی بالحمزہ، یہ بدا تو لازم ہے لیکن حمزے باب افعال کے ذریعے سے متعدی ہو جاتا ہے۔ فیقال ابدیتہ، میں نے اس کا آغاز کیا یا آغاز کروایا، الی ان قال، یہاں تک فرماتے ہیں وبدا لہ فی الامر، یعنی اس کے لیے بدا ہوئی کسی کام میں، اس کا مطلب ہے کہ ظہر لہ ما لم یظہر اولا، یعنی اس کے لیے ایسی چیز واضح ہو گئی جو پہلے واضح نہیں تھی، ظاہر نہیں تھی۔ یہ والاسم، اسم مصدر البداء مثل السلام، بدا ہے۔ وقال فی المفردات، مفردات میں راغب اصفہانی نے کہا ہے بدا الشیء بدوا و بداء ظہر ظہورا بینا، یعنی بدا شیء بدوا یعنی ایک چیز ظاہر ہوئی ہے جس طریقے سے ظاہر ہونا چاہیے۔ قال اللہ تعالی، اس پھر معنی کے تائید میں مفردات والے مرحوم راغب اصفہانی یہ آئے مجید لا رہے ہیں کہ بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، ان بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایسی چیز خدا کی جانب سے ظاہر ہوئی جس کا وہ پہلے گمان نہیں رکھتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ وحکی عن الشیخ طوسی قدس سرہ انہ قال فی العدۃ،
شیخ توسی سے حکایت کیا گیا کہ انہوں نے ادہ میں کہا، کتاب ادہ میں، البداء حقیقتاً فی اللغت هو الظہور، لغت میں بدا کی حقیقت ظاہر ہونا ہے. ولذالک یقال، اسی وجہ سے کہا گیا بدا لنا سور المدینۃ و بدا لنا وجہ الرائے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے شہر کی دیوار ظاہر ہوئی، یا ہمارے لیے ظاہر ہو گئے فلاں شخص کا چہرہ یا فلاں چیز کا چہرہ. وہ حکی عن شیخ المفید انہ قال فی تصحیح الاعتقاد، شیخ مفید سے حکایت کیا گیا کہ وہ فرماتے ہیں تصحیح الاعتقاد کتاب میں کہ والاصل فی البداء هو الظہور، اصل و قاعدہ و قانون و اصل لغوی بدا میں ظاہر ہونا. اعلان قال، یہاں تک فرماتے ہیں ومعنی قول الامامیت، علماء امامیہ کا عقیدہ بدا کے کی معنی میں یہ ہے کہ بدا لہو فی کذالک ای ظہر لہو فی ہے، یعنی بدا یعنی اس شخص کے لیے وہ چیز ظاہر ہو گئی، وہ مسئلہ ظاہر ہو گیا. ومعنی ظاہر فی ہے ای ظہر منہ، یعنی اس کی جانب سے جو پوشیدہ چیز تھی وہ ظاہر ہو گئی. بحر الانوار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 125 سے 26 کے ان صفحات کے ذیل میں. وعلی اس بنا پہ فظہور الرأی بالخصوص علی خلاف الرأی السابق وتبدلہ، کہ رائے کا ظاہر ہونا بالخصوص، یعنی بدا کا معنی یہ، یعنی گزشتہ جو نظریہ تھا اس نظریے سے ہٹ کے دوسرے نظریے کا ظاہر ہونا اور تبدیل ہونا، لیس داخلا فی حق لفظ البدا، یہ لفظ بدا کی معنی کے اندر داخل نہیں ہے. لامکان ان یتصور البداء لنفس شیء، چونکہ ممکن ہے کہ ایک بدا کا تصور کیا جا سکے خود شے کے لیے، نہ دوسری چیز کے لیے. بین یظہر نفس بعد خفا، یعنی ایک چیز مخفی ہونے کے بعد ظاہر ہو جائے، تو پھر اس میں تو سب کا تو کیا کہتے ہیں بعدیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا. کما ان المراد من الآیت التي استدل بها فی المفردات، جس طریقے سے اس آیت میں مراد ہے جس کے ذریعے سے مرحوم راغب اصفہانی نے کتاب مفردات راغب میں اس طرح کیا ہوا کذالک کہ یمحل وہ کہ وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، فإن بدا لہم ان کے ظاہر ہوئی وہ نفس ما، وہی چیز ما لم یکونوا یحتسبون، وہی چیز ظاہر ہوئی، یعنی جو جس کا وہ گمان نہیں کرتے تھے، نہ کہ دوسری چیز ظاہر ہوئی اس کے برعکس. کما یمکن ان یتصور البداء بظہور شیء بعد عدمہ، ایک معنی یہ. دوسرا معنی ممکن ہے کہ بدا کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدا یعنی ایک چیز کا ظاہر ہونا اس کے نہ ہونے کے بعد، اس کے عدم کے بعد وجود میں آنا، اس کو بھی کہا جائے بدا. کا ظہور الموت بعد الحیات و بالعکس، جس طریقے سے زندگی کے بعد موت آ جاتی ہے، موت کے بعد فرض کر زندگی. مرجع الظہور فی الفرضین الی الظہور منہ تعالی للناس مطلقا، ظہور جو کہ بدا کے معنی میں ہے دونوں فرضوں میں کہ عدم سے وجود، عدم کے بعد کوئی چیز ظاہر ہو جائے یہ مراد لی جائے، یا خود چیز اپنے لیے ہی ظاہر ہو جائے، اس چیز کی حقیقت ہی تبدیل ہو جائے. دونوں فرضوں میں اس ظہور کی بازگشت ہے کہ خدا کی جانب سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے لوگوں کے لیے. لوگوں کو پتہ نہیں تھا، خدا کے لیے واضح ہے، خدا کے لیے ظہور نہیں ہو رہا، لوگوں کے لیے مطلقاً سواء کان موتن، چاہے وہ چیز جو عدم کے بعد خفا کے بعد ظاہر ہو رہی ہے چاہے موت ہو، او حیاتن، موت جو حیات کے بعد ہے، یہ حیات جو موت کے بعد ہے، اور اجرن یا کوئی ثواب ہو، اجر غیر ذالک یا اس کے علاوہ، یا کوئی اور نعمت ہو. فالبداء لا یختص بتبدل الرأی والظہورہ علی خلاف الرأی السابق ما اقترانہ بالندامت. بدا مخصوص نہیں ہے فقط اس کے ساتھ کہ رائے کا تبدیل ہو جانا یا رائے ظاہر ہو جائے گزشتہ ما سبق رائے کے برعکس، جبکہ اس کے ساتھ متصل ہو ندامت و پشیمانی بھی. یعنی رائے کے بدا کے اندر ندامت نہیں ہوتی، کما هو المصطلح عند العامة، یہ اور یہی مراد ہے، اصطلاح ہے علماء عامہ یعنی اہل تسنن کے ہاں. وہ کہتے ہیں کہ یعنی پہلے نظریے سے دوسرا نظریہ تبدیل ہو جائے اور اس میں تبدیل ہونے کی وجہ وہ ندامت بتاتے ہوں کہ اس میں ندامت بھی ہو. بل هو مصداق من مصادق الظہور، بلکہ یہ تو ظہور و بدا کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. بس فالبداء عام من تبدل الرائے، بس بدا
ایسا نہیں کہ ایک معنی ہو. بدا کی متعدد معنی ہے یا ایک عام معنی ہے جس کے متعدد مصادیق ہیں. عام ہے رائے کے، یعنی اس میں ہو سکتا ہے رائے کی تبدیلی ہو یا نہ ہو. بس اوقات ایک چیز اپنے لیے ہی ظاہر ہو جاتی ہے، وہاں پہ تو رائے تبدیل نہیں ہوا. لما عرفت، چونکہ جان کر آئے ہیں کہ من انہ ہوا ظہور بدا. ظہور کا نام ہے کما اختار الشیخان ہے قدس مجید شیخ مفید و شیخ توسی نے اس کو اختیار کیا. وسر بالمصباح المنیر والمفردات، جس سے اسی بات کی یعنی بدا ظہور کی معنی میں ہے، اس کی وضاحت کی ہے مصباح المنیر نے اور مفردات راغب نے. ومما ذکر یظہر ما فی البحار، اور ان باتوں سے جو ذکر کی گئیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے وہ اشکال جو کتاب بہار میں آیا ہے. سقال ہے علامہ فرماتے ہیں اعلم، آپ جان لیں، انہ لما کان البداء ممدوعا، بداء پڑھیں فی اللغت، یہ مد کے ساتھ ہے تو بے معنی ظہور رأی لم یکن، ایسی نظرے کا ظاہر ہونا جو پہلے نہیں تھا. یقال بدل امر بدون ای ظہر، یہ کہا جاتا ہے یعنی ظاہر ہو. اور بدالو فی عادل امر بدا ان، اور اس کام میں اس چیز میں اس فلاں شخص کے لیے بدا حاصل ہوئی، اے نشأ لہ فی رائن، یعنی ایک دوسرا نظریہ اس کا ایجاد ہوا. کما ذکرہ الجوہری، جس طریقے اس بات کو اس جوہری نے جو کہ لغت دان ہے اس نے ذکر کیا ہے. فلذالک یشکل القول بذالک فی جانب حق تعالی، اس وجہ سے مشکل ہے اس قسم کے بدا کا عقیدہ رکھنا خداوند متعال کے بارے میں. انتہا موضوع الحاجت منہ، جو بہار میں جتنی ضرورت تھی بہار علامہ مجلسی کی بات کی، وہ اس کو ہم نے یہاں پہ بیان کیا اور محل حاجت ختم ہو گیا. لما عرفت، آپ جان کر آئے ہیں کہ من ان البداء فی اللغت لا یختص بتلک صورت، بدا فقط مخصوص نہیں ہے اسی صورت کے ساتھ کہ ایک رائے کا تبدیل ہونا. وقول الجوہری لا ینافی سائر اقوال لغویین، اور جو جوہری کا قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیگر جو لغت دان ہیں ان کے قول کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. لأنہ، چونکہ جوہری نے فسر بأحد مصادیقی ہی، چونکہ بدا کی متعدد مصادیق ہیں، ایک مصداق کو لے کے اس نے تفسیر کی ہے. معنی الآخرین سرہ بعامیت البدا من ذالک، جبکہ دوسرے لغت دان ہیں انہوں نے بدا کو عام مانا ہے اس سے ظہور رائے سے. ولم یشترط فی تبدل الرائے والندامت، انہوں نے بدا کے اندر رائے کے تبدیل ہونے کو شرط نہیں کرا دیا، اور جس طرح عامہ کہتے ہیں کہ اس میں ندامت ہونا بھی شرط ہے، اس کو بھی شرط نہیں مانتے. ھذا مضاف الی ان کلا المعنیین مذکوران فی عبارتہ کما ذکر، اس کا یہ کہ یہ دونوں معنی ذکر کی گئی ہیں ان کی عبارت میں جس کے بعد واضح ہے. وعلی ما ذکر، اور اس بات پر جو ذکر کی گئی، فإن اراد المصنف بقولہ، اگر مصنف کا ارادہ اس قول سے البداء فی الانسان ہے یہ ہے کہ تفسیر البداء بذالک و اختصاصی فیہ بہ، کہ بدا کی تفسیر ظہور کے ساتھ کرے اور فرما مخصوص ہو اسی کے ساتھ، ففیہ ما عرفت، اس میں وہی اشکال ہے جو آپ کا جان کر ہیں کہ من عدم اختصاص بہ تعالی، یہ پھر اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. من اراد بذالک، اور اگر مصنف کا ارادہ اس سے یہ کہ ذکر مصداق من مصادیقہ، ذکر مصداق من مصادیقہ، کہ مصادیق ظہور و بدا کو بیان کرے، و امکان ہی فی حق الانسان، اور وہ اس بدا کو ذکر کرے جو انسان کے حق میں ممکن ہے، و استحالت فی حق تعالی، اور وہ بدا جو خدا کے حق میں خدا کے بارے میں محال ہے، یعنی جس کے اندر ندامت ہوتی ہے، رائے کے تبدیل ہو جاتی ہے، فلا ارادہ الیہ، تو پھر اس میں کوئی کسی بھی قسم کا اشکال نہیں ہے. وکیف کان، بہرحال جس طرح سے فلا وجہ بعد ما عرفت من عامیت البداء فی اللغت، کوئی دلیل نہیں بنتی جب آپ نے جان لیا کہ بدا عام ہے لغت میں، عمومی معنی ہے اس کا، متعدد مصادیق ہیں، تو کوئی دلیل نہیں بنتی کہ لحمل اخبار شیعۃ التی تدل علی مطلوبیت البداء علی البداء المحال کما سیاتی انشاءاللہ توضیحہ. کوئی دلیل نہیں بنتی کہ شیعہ روایات کو حمل کیا جائے، وہ روایات جو بدا مطلوب بدا پر دلالت کرتی ہیں، یعنی جو پسندیدہ بدا ہے کہ ہونی چاہیے، وہ ان روایات کو حمل کیا جائے اس بدائے محال پر جو کہ خداوند تعالی کے بارے نہیں ہو سکتی. یہ تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس طریقے سے انشاءاللہ اس کی وضاحت آ رہی ہے آنے والے دروس میں. طلاب کرام نے آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر ہمارا ایک یہ بنے گا کہ بدا کے بارے میں ہمارے شیعہ اثنا عشری عقیدہ کیا ہے مصنف کی نظر میں، وہ بتائیں، اور بدا کا لغوی معنی
اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔